کوئی انسان آگے کے بعد جانوروں کے تحفظ کی بات کی جائے کہ آپ لوگ جانوروں کو نہ مارے، خاموخواہ تکلیف نہ پہنچائے، انہیں نہ ستائے، بیمار ہو جائے تو دواخانے اسپتال کھلا ہے گورنمنٹ کے، لا کر چھوڑ دیں، ہم پھر علاج کرتے ہیں۔ اب جانوروں کے بھی کیا کوئی معاملے اور حق ہوتے ہیں کہ اسلام میں؟ جانوروں کو تو ہمیں مارنا، ان کی ٹانگ ہاتھ پر توڑ دینا اور چھوڑ دینا ان کو۔ تو اب اس کے بارے میں اب کیا آپ نے نیا شوشہ لا دیے؟ لوگ عجیب عجیب پتہ نہیں کیا کیا لا لیتے ہیں۔ اب جب معاملہ یہ جب جس اسلام نے ماحولیات کے بارے میں، جھاڑوں کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں تک کہا، اس انسانیت کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا ہوں گا، کیا کچھ نہیں۔ ایک عورت کے تعلق سے صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا وہ جہنم میں اس لیے جائیں گی کہ اس نے ایک بلی کو پکڑ کے رکھا، باندھے رکھا، نہ خود کچھ کھلایا نہ اس کو چھوڑا کہ وہ جا کر اللہ نے جو کیڑے مکوڑے رکھے، جو اللہ نے رزق رکھا اس میں سے کھائے، وہ مر گئے، اللہ نے اس کو جو ہے جہنم رسید کر دیا۔ تو یہاں تو جانوروں کی خدمت کی بات ہو رہی ہے، جانوروں کے ساتھ اس نے سلوک کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ وہ دین ہے، یاد رکھیے، جس میں خدمت خلق اتنا اٹوٹ حصہ ہے اس کا کہ اسلام اور سوشل سروسز کو آپ الگ ہی نہیں کر سکتے۔ یہ بے حد بے حد بے حد بے حد افسوس کی بات ہے، ہم نے اس کو اتنا دور اتنا دور اتنا دور کر دیا کہ ہم سمجھتے خدمت خلق کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کوئی جماعت، کوئی تنظیم، کوئی فرد اس کے بارے میں بات کرے تو یہ دنیا کو خوش کرنے، حکومتوں کو خوش کرنے، جو ہے دنیا سے کچھ پیسے ایٹھنے، کچھ کھانے کے لیے کر رہا ہے، اس کے علاوہ اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں با خدمت خلق کا۔ تو ایک بڑی عجیب بات ہے، یاد رکھیے، ان تمام چیزوں کو ہمیں بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور خدمت خلق اس شعبے کو ہم کو سمجھ کے اس میں جو ہے اپنی چھاپ چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم سلف صالحین کے اگر واقعات لیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد نسلوں کا واقعہ لیں، تو وہ لوگ خدمت خلق میں اتنے آگے تھے، اتنے آگے تھے جس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ یاد رکھیے، اتنی خدمت انسانیت کی کہ انسانیت آج بھی ان کی خدمت کو یاد کرتی ہے، مختلف ناموں سے یاد کرتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نہیں جانتے یا وہ شعبے ہم نہیں پڑھتے تو ہمیں پتہ بھی نہیں کہاں یاد کیا جا رہا ہمارے اسلاف کو، لیکن وہ خدمت خلق میں بہت آگے تھے۔ اور ایسی انسانیت کی خدمت کی یاد رکھیے کسی کو انتہا نہیں، کسی کو انتہا نہیں، نہ صرف مسلمانوں کی، انسانیت کی خدمت کی یاد رکھی انہوں نے، بہت خدمتیں کی یاد رکھی، عجیب و غریب قسم کی، بہرحال جس کے تعلق سے وہ کوششیں اور وہ خدمت کو اگر ہم پڑھیں تو ہم حیرت میں پڑ جاتے ہیں، کیا اسلام کا اتنا گہرا تعلق ہے خدمت خلق سے؟ انسانیت، جانور اور ماحولیات کے معاملے میں کیا اسلام اتنا حساس ہے، اتنا سینسیٹیو ہے کہ سماج ایسا ہو، ماحول ایسا ہو، جھاڑ لگائے جائے، پڑوسی کے ساتھ یہ سلوک ہو، بیمار کے ساتھ یہ ہو، مسافر کے ساتھ یہ ہو، معذوروں کے ساتھ یہ ہو، مظلوموں کے ساتھ یہ ہو، بے کسوں کے ساتھ یہ ہو، یتیموں کے ساتھ یہ ہو، بے روزگار لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، بیواؤں کے ساتھ یہ کیا جائے، مسکینوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، مانگنے والوں کے ساتھ، اتنی کچھ باتیں، یہ سب یہ خدمت خلق تو ہے اور کیا ہے؟ تو اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن نے اپنے شروعاتی نزول کے اندر جو ہے جو بنیادی عقائد توحید، رسالت اور آخرت، بنیادی عقائد توحید، رسالت، آخرت کو ایکسپلین کرنے کے بعد، سمجھانے کے بعد جن دو چیزوں پر زور دیا، وہ دو چیزیں کیا میں آج آپ کے سامنے رکھوں؟ دو چیزوں پہ زور دیا، توحید، رسالت اور آخرت۔ قرآن نزول ہو رہا ہے 13 سال تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکے میں ہے۔ ابتدائی دور میں جو باتیں نازل ہوئی اللہ کے ایک ہونے کے تعلق سے، اس شخصیت کو جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو نبی ماننے کے تعلق سے بات آ رہی ہے۔ اور تیسری بات آ رہی ہے کہ لوگوں آخرت کو یاد کرو، ہم تمہیں اٹھانے والے، تمہارے پور پور کو جوڑنے والے، تم دوبارہ اٹھائے جاؤں گے، کیا تم اس پہ یقین نہیں کرتے ہو تمہارے دوبارہ اٹھائے جانے پر؟ یہ تذکرے ہوئے، یہ دو عقائد کے بارے میں تذکرے کرنے کے بعد جن دو چیزوں پر تذکرہ قرآن نے کیا، پہلی ہے انسانیت کا اللہ سے مضبوط رشتہ جڑ جائے، مضبوط رشتہ اللہ سے، اور وہ کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے۔ توحید، رسالت، آخرت بتانے کے بعد اللہ نے جس چیز پر ایمفسائز اور پہلی زور دیا وہ یہ ہے کہ انسان کا اللہ سے رشتہ مضبوط ہو جائے اور وہ کبھی شرک نہ کرے۔ دوسری بات اس کے علاوہ جو بیان کی گئی، پھر مکی صورتوں کو اٹھا لیجیے، اگر آپ کو دیکھنا ہے تو مکی صورتیں پوری اٹھا لیجیے، بالخصوص 28واں پارہ، 29واں پارہ، 30 جو چھوٹی چھوٹی صورتیں اٹھا لیجیے۔ دوسری بات جو بتائی جاتی ہے وہ یہ انسان اور جانوروں اور اپنے ماحولیات کے ساتھ انسان اچھے سے پیش آئے، اس کا تذکرہ ہے۔ انسان، جانور اور اپنے ماحول سے اچھے سے پیش آئے، اس کا تذکرہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ نے کہا کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو اکڑ کر چلتا ہے؟ وہ لوگوں سے اچھے پیش آیا کرو۔ عقیدہ توحید کے بعد شرک نہ کرو بولنے کے بعد جس عقیدے کو، جس بات کو بار بار قرآن نے ایمفسائز کیا وہ یہ ہے کہ انسان اپنے دوسرے انسان کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ اور ماحولیات کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، اور یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، بھوکوں کے ساتھ، ننگوں کے ساتھ، ہے نا، اور ایسی طرح جو ہے سماج کے جو لوگ غریب ہیں، غرباؤں کے ساتھ، مانگنے والوں کے ساتھ کیا کیا جائے اس کا بار بار تذکرہ کیا۔ آپ اٹھائیے مکی صورتوں کو، اٹھائیے، یہی تذکرے ملیں گے کہ وہ ایمان نہیں لاتا، مسکین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، ایمان نہیں لاتا، کھانا نہیں کھلاتا، ایمان نہیں لاتا، فلاں نہیں کرتا۔ جو اللہ پر آخرت پر ایمان لاتے وہ لوگوں سے ایسی بات کرتے، جو اللہ اور ایمان روز آخرت پر ایمان لاتے ان لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ سب بعد میں آیا، یاد رکھیں۔
تو پہلے شروعات میں جو نزول قرآن کا ہوا اور 13 سال کا اگر ہم معاملہ لے لیں تو جب اللہ نے توحید، رسالت اور آخرت کے علاوہ جس چیز کا تذکرہ کیا، 2 پوائنٹ جس پہ ایمفسائز ہوا، اللہ سے انسانیت کا رشتہ جڑ جائے، شرک نہ کرے، اور دوسرا انسان اپنے سماج میں دوسرے انسان سے، جانوروں سے اور ماحولیات کے ساتھ کیا سلوک کرے، اسی کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے۔ پھر وہ انسان بھوکا ہو سکتا ہے، ننگا ہو سکتا ہے، مظلوم ہو سکتا ہے، غلام ہو سکتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، یتیم ہو سکتا ہے، کیا سلوک کیا، اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ رب العزت نے سورہ حج سورہ نمبر 22 اس کی آیت نمبر 77 میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی فرمایا اور کہا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لاؤ رکوع کرو، رکوع کیا کرو، واسجدوا اور اللہ کے سامنے سجدے کرو، واعبدوا ربکم اور اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون اور خیر کے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ کیا کیا؟ نماز کے بعد ایمان لاؤ، اے ایمان لانے والو نماز قائم کرو، مطلب رکوع کرو، سجدے کرو، اور وافعلوا الخیر اور خیر کے کام کرو۔ خیر کے کام کیا ہو سکتے؟ بہت ساری چیزیں ہو سکتی جو خیر کام ہے، اور خیر کے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، آخرت میں اور دنیا میں کامرانی پاؤ، جو ہے کامیاب ہو جاؤ، اس کے لیے تم وفعلوا الخیر اور اچھے کام کرو، خیر کے کام کرو۔ یاد رکھیے سب کچھ اس میں آ سکتا ہے، سارے خدمت خلق کے شعبے جو دنیا چلاتی ہے، افسوس ہم بھول گئے، وہ سارے وفعلوا الخیر کے اندر آ جاتے ہیں۔ تمام اچھے کام جو بھی دنیا میں سکتے وہ سب تم کرو مسلمان، اور ہم نہیں کریں گے تو کون کریں گا؟ بات بھی تو صحیح ہے، ایمان لانے والا اگر یہ کام نہیں کرے گا تو کون کرے گا پھر؟ اس لیے کہ ہمیں تو پتا ہے مرنے کے بعد ہمیں بدلہ ملنے والا ہے۔ دنیا تو اس لیے جیتی کہ انہیں مرنا ہے، تو اس کے بعد وہ سمجھتے کچھ بھی نہیں اس کے بعد۔ ہم وہ قوم ہے جنہیں پتا ہے کہ ہم کو اس کا بدلہ ملنے والا ہے۔ جب ہمیں پتا ہے بدلہ ملنے والا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ترسنے والے لوگ ہیں، اس لیے کہ ہم تو امید کرتے ہیں اپنے رب سے کہ اس کا ہمیں بدلہ ملنے والا، اور بہتر سے بہتر جس کو ہم دنیا میں چھوٹا سمجھتے ہیں، پتہ نہیں آخرت میں کتنا کچھ مل جائے گا اس کے بدلے میں۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 میں فرماتا اور کہتا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ کوئی نیکی نہیں کہ جو تم اپنا جو چہرہ جو ہے مشرق کی طرف پھیرو یا مغرب کی طرف۔ اصل یہ آیت جو نازل ہوئی تھی جب اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکے سے جو ہے مدینہ گئے، اور کم و بیش 13 یا 17 مہینے نماز جو ہے بیت المقدس کی طرف، قبلہ اول جس کو کہتے ہیں، مسجد اقصی کی طرف کر کے پڑھی۔ اس کے بعد جب چہرہ پھیر دیا تو یہود و نصارہ نے مذاق اڑا اور کہا، یہ کیسا نبی ہے تمہارا، کبھی ادھر چہرہ کبھی ادھر چہرہ، نماز میں یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ نے اس کے رد میں ایک جواب دیا اور کہا، لیس البر، یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم جو ہے چہرہ مشرق کی طرف پھیرو یا مغرب کی طرف پھیرو۔ آگے فرمایا مغربی، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، اور بر اور نیکی تو یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور روز آخرت پر۔ پھر فرمایا یوم الآخری والملائکتی، اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، وہ کتبی اور اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، والنبیین اور اس کے انبیاء پر ایمان لاؤ، وآت المال علی حبہ ذی القربى اور مال سے محبت ہونے کے باوجود بھی اس کو خرچ کرو اپنے رشتہ داروں پر، والیتامی اور یتیموں پر، والمساکین اور مسکینوں کے اوپر، وابن السبیل اور مسافروں پہ خرچ کرو، والسائلین اور وہ لوگ جو تم سے مانگتے ہیں، وفی الرقاب اور گردنوں کو چھڑانے کے اندر کرو، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو۔ پھر فرمایا وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو۔ فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اور اپنے اگر وعدے کرتے ہو تو وعدوں کو پورا کرو، والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اور صبر کرے تنگ دستی میں، لڑائی میں اور دکھ اور مصیبت کے اندر، وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اور اللہ نے فرمایا یہی لوگ اپنے دعوے میں در حقیقت سچے ایمان کے، اور یہی لوگ در حقیقت تقوی والے ہیں۔ تو دیکھیے اس آیت کے اندر جو باتیں آئی، دیکھیے نیکی یہ نہیں کہ تم چہرہ کدھر کرتے ہو مشرق یا مغرب کی طرف، نیکی یہ کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اور ایمان لاؤ جو ہے اس کے بعد جو ہے تم آخرت پر، فرشتوں پر، اس کے بعد اس کے نبیوں پر، اور مال سے محبت ہونے کے باوجود خرچ کرو اپنے رشتہ داروں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، یتیموں پر۔ دیکھیے بات بیان کی، پھر اس کے بعد بیان کیا، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ دیکھیے آپ یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہے جس کو ہم سوشل سروسز سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کے لیے محنت کرنا، مشقت کرنا، کچھ دینا، مسکینوں کو، محتاجوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو، یتیموں کو، جس چیز کو ہم جو آسان سمجھ رہے، اللہ رب العزت نے نماز اور زکوٰۃ سے پہلے ان باتوں کو گنوایا۔
کہ محبت کے باوجود مال خرچ کرتے ہیں وہاں وہاں جان کر رب نے جو حکم دیا ہے، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں تکلیف مصیبت اور بیماریوں کے اوپر، کہا یہی لوگ در حقیقت سچے ہیں اپنے ایمان کے دعوے میں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور حقیقت میں تقوی والے لوگ یہی یاد رکھیں۔ اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی، جو نعمتیں دی یاد رکھیے، جن جن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں نعمتیں دی ہے، اس نعمتوں کے بدلے ہم ان لوگوں کی مدد کریں جو ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ اللہ نے اگر کوئی نعمت مجھے اور آپ کو دی ہے تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ان نعمتوں سے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے، ان نعمتوں کے بدلے ہم ان لوگوں کی مدد کریں جن کو اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں نہیں نوازا ہے۔ یاد رکھیں، یہ بات سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، یاد رکھیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں ہمیں دی ہے، اگر اس نعمت کے بدلے ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت نہیں کرتے ہیں، اس کا مطلب ہم اللہ کی دی گئی نعمتوں کا بھی شکر برابر ادا نہیں کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے جو نعمتیں دی ہے اس کے بدلے میں ہم دوسرے بھائی کی اگر مدد نہیں کرتے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا بھی ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ اس بات کو اللہ رب العزت نے دیکھیے اپنے کلام میں کیسے فرمایا، حالانکہ ایسی سینکڑوں آیتیں، یاد رکھیے سینکڑوں ہے، اس میں سے صرف میں کچھ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے سمجھنے کے لیے کتنی اہم بات ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہے اس کے بدلے ہم بھی لوگوں کو سہولت عطا کریں ان نعمتوں کے شکرانے میں۔ دیکھیے اللہ فرماتا سورہ بلد سورہ نمبر 90 آیت نمبر 8 سے لے کر 20 میں اللہ نے ایک اور فرمایا، الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہیں آنکھیں نہیں دی دیکھنے کے لیے؟ نعمت گنوا رہا ہے، ولسانا وشفتین، اور کیا ہم نے زبان اور تمہیں جو ہے ہونٹ عطا نہیں کی جس سے تم جو ہے بات کرتے ہو، زبان اور ہونٹ مل کر بات کرتے ہیں انسان کی، شفتین وہدیناہ النجدین، اور کیا ہم نے تمہیں دو راستے نہیں بتا دی، حق والا راستہ اور باطل کا راستہ، سچ کا راستہ اور جھوٹ کا راستہ، رحمان کا راستہ اور شیطان کا راستہ، تو ہم نے کیا تمہیں دو راستے نہ بتا دیے؟ پھر اللہ فرماتا ہے فلا اقتحم العقبہ، اور اس کے بعد تو نے وہ گھاٹی پار نہیں کی۔ در حقیقت گھاٹی سے یہاں مراد وہ اعمال جو ابھی آگے بولے جا رہے ہیں، یہ اعمال انسان اپنے اوپر بہت مشکل سمجھتا ہے، گراہ سمجھتا ہے، اس لیے اس کو گھاٹی کہا گیا، چڑھائی کہا گیا، مشکل درہ کہا گیا۔ تو پھر فرمایا، دیکھیے پہلے گنائے نعمتوں کو جو دی جسمانی، پھر کہا کیا تو نے وہ گھاٹی پار نہیں کی؟ پھر فرمایا وما ادراک ما العقبہ، اور تجھے کیا پتا ہے کہ وہ گھاٹی کیا ہے، وہ درہ اور وہ مشکل والی چیز کیا ہے، وہ چڑھائی کیا ہے؟ فک رقبہ، وہ ہے کسی غلام کو آزاد کرنا۔ بہت مشکل جاتا ہے، صحابہ کے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے تو انہیں آزاد کرنا بہت بڑی نیکی تھی، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تجھے نعمتیں عطا کی اور تو گھاٹی کو نہیں پار کرتا، تو ان اعمال کو جو ابھی بیان کی جا رہی ہے اس کو بہت مشکل سمجھتا ہے۔ وہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، کسی غلام کی گردن آزاد کرنا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اور بھوک والے دن کسی مسکین کو کھانا کھلانا، یہ گھاٹی جس کو ہم بہت مشکل سمجھتے ہیں۔ یتیمن ذا مقربہ، اور اپنے رشتہ دار یتیم کی مدد نہیں کرنا۔ پھر فرمایا او مسکین ذا متربہ، اور مسکین کی مدد نہیں کرنا۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور پھر فرمایا اور اس کے بعد جو ہے پھر ایمان لاتا اور جو ہے اس کے بعد جو ہے صبر کرتا اور شفقت اور رحم کا سلوک دوسروں کے ساتھ کرتا۔ تو دیکھیے یہاں اللہ رب العزت نے اپنی نعمتیں گنوائی، ہونٹوں کے بارے میں کہا، زبان کے بارے میں کہا، آنکھوں کے بارے میں کہا۔ ان نعمتوں گنواتے اللہ رب العزت دیکھیے کیا بیان کر رہا ہے کہ تو نے اس گھاٹی کو پار نہیں کیا۔ کیا ہے وہ گھاٹی جس کو ہم مشکل سمجھتے ہیں؟ غلام کو آزاد کرنا، بھوک کے دن مسکین کو کھانا کھلانا، کسی جو ہے معذور اور محتاج کو مانگنے والے کو عطا کرنا، کسی یتیم کو جو خرابتدار میرا رشتہ دار ہے اس کی مدد کرنا، پھر اس کے بعد وہ ایمان لاتا، پھر صبر کرتا اس ایمان کے بعد، اور جو ہے پھر فرمایا کہ اور اچھا سلوک اور شفقت کا معاملہ کرتا۔ اولئک اصحاب المیمنہ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھے ہاتھ والے ساتھی بننے والے، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے، رائٹ ہینڈ والے لوگ ہونے والے ہیں۔ آگے فرمائیں والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، اور وہ لوگ اللہ فرماتا ہے جس نے کفر کیا ہماری آیتوں کے ساتھ وہ تو ہوں گے الٹے ہاتھ والے لوگوں میں، جہنمی لوگوں میں، علیہم نار مؤصدہ، اور بند کی ہوئی آگ ان کو گھیرے ہوئے ہوں گی۔ تو دیکھیے یہاں جو ہے اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں گنوایا، اس کے بعد کا اس نعمتوں کے بدلے میں انسان دوسرے انسان کی تو مدد کر۔ وہ ایک غلام ہو سکتا ہے، وہ تیرا جو ہے یتیم جو ہے رشتہ دار ہو سکتا ہے، وہ کوئی مانگنے والا ہو سکتا ہے، وہ ایک بھوکا انسان ہو سکتا ہے جس کو تو کھلائے اور پلائے، یہ سب کر تو پھر تو نے جو اس گھاٹی کو پار کر لیا، اور پھر ہو ایمان والا، اور پھر جو ہے وہ لوگوں پر رحم اور شفقت کرتا ہے، خود صبر کرتا ہے، تو ایسے لوگ سیدھے ہاتھ والے لوگوں نے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ رب العزت نے لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کو
تعلق جڑا دیا جنت میں جانے سے، کہا وہی لوگ جو ہے سیدھے ہاتھ والے لوگ ہوں گے، اور جو کفر کرے، انکار کرے اللہ کی آیتوں کا، وہ الٹے ہاتھ والے لوگ ہوں گے، اور وہ گھیری ہوئی آنکھ میں بند کر دی۔ اس لیے میں نے کہا اسلام اور خدمت خلق کا بڑا گہرا تعلق ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ ایک مومن کے تعلق سے اللہ دیکھیے ان صورتوں کے اندر جو بالخصوص مکی صورتیں ہیں، ہر بار کچھ نہ کچھ انسانیت کے تعلق سے تذکرہ کرتا ہے اور پھر ایمان کا تذکرہ کرتا ہے۔ اس کے بعد مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اور ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، ایسے تذکرے آئیں گے ہمیشہ۔ گویا یہاں جس چیز کو ہم نے آسان سمجھ لیا، بندوں کے حق مارتے ہیں، ان کا حق نہیں دیتے، جبکہ خدمت خلق انسانیت کے ہمیں کرنا ہے، یہاں اللہ رب العزت نے وعیدیں سنا دی ان لوگوں کو جس کو اللہ نے نعمت دے رکھی ہے، اس نعمت کے بدلے وہ دوسروں کو جو ہے مدد نہیں کرتے۔ اور ایسی سینکڑوں آیتیں یاد رکھیے قرآن کے اندر موجود ہیں جس میں خدمت خلق میں غلام کو کھانا کھلانا، یتیم کو حق دینا، مسکین کو، اسی طرح مصیبت زداؤں کی مدد کرنا، مظلوموں کی مدد کرنا، اور بہت ساری باتیں بہرحال قرآن اس بارے میں کہتا ہے۔ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث آتی ہے جو متفق علیہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی اور فرماتے اور کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، ہر ایک مسلمان پر صدقہ یعنی نیکی کرنا لازم ہے، ہر ایک مسلمان پر صدقہ یعنی نیکی کرنا لازم ہے۔ صحابہ نے پوچھا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایسا نہ کر سکے تو، نیکی نہ کر سکے تو کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا تو وہ اپنے ہاتھ سے کام کرے اور جو ہے خود کو اور دوسروں کو نفع پہنچائے۔ اگر وہ نیکی نہ کر سکے تو پھر وہ کیا کرے؟ ہاتھ سے اپنے کام کرے، کام کر کے خود کو اور دوسروں کو نفع پہنچائے، اور پھر صدقہ کرے اس میں سے۔ صحابہ نے کہا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو، اگر وہ انسان یہ بھی نہ کر سکے تو آپ نے فرمایا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو کسی مجبور یا حاجت مند کی مدد کرے۔ مطلب اگر وہ کما کر کسی کی مدد نہیں کر سکتا ہے تو فزیکل اللہ نے طاقت دی ہے تو وہ کیا کریں گے؟ جسمانی طور سے مدد کریں گے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا خدمت خلق ہے تو پیسہ کہاں ہے، پیسے کی ضرورت ہی نہیں بھائی، کما کر سکتے ہو تو کرو، ہاتھ سے کر سکتے ہو کرو، جسم سے کر سکتے ہو کرو، پہچان سے کر سکتے ہو کرو، اپنے وسیلوں کے ذریعے کر سکتے ہو کرو۔ تو کہا تو پھر وہ کیا کرے؟ اگر اس کے پاس طاقت نہیں کما کے کرنے کی تو وہ کیا کرے؟ پھر اس کا دوسرا کام کرنا ہے اس کو، وہ جو ہے کما کر کرے، وہ بھی نہیں ہے تو پھر جسم سے کرے۔ پھر اس کے بعد کہا جو ہے مجبور حاجت مندوں کی مدد کرے۔ صحابہ نے کہا اگر یہ بھی نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکتا رہے۔ کہا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو، مطلب کما کے بھی نہیں کر سک رہا، جسم سے بھی نہیں کر سک رہا، زبان سے بھی اگر نہیں کر سکے تو کیا کرے پھر؟ تو کہا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو خود کم از کم برائی سے بچ جائے، اس لیے کہ اگر وہ برائی سے بچیں گا تو یہ بھی اس کے لیے نیکی ہے۔ پھر وہ خود برائی سے بچ جائے، اس لیے کہ کم از کم اگر وہ برائی سے بچیں گا تو یہ بھی اس کے لیے نیکی ہے۔ تو یہاں دیکھیے کتنی زبردست بات بتائی گئی کہ ہم سب کو صدقہ اور نیکی کرنا ضروری ہے۔ کما کر کیجئے، کما نہیں سکتے جسم سے کیجئے، جسم سے نہیں کیجئے زبان سے کیجئے، زبان سے نہیں کر سکتے تو کم از کم خود برائی نہ کرے تاکہ اس سے سماج میں اچھا رہے۔ 4 سٹیجز سے چاروں بتا دیے گئے۔ تو ہر انسان کوشش کرے اللہ نے جو دے رکھا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے بندوں اور اس کی خدمت کرے، خلق کی جو اللہ رب العزت نے بنائی مخلوق اس کی خدمت کرے، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے خدمت خلق یاد رکھیے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، خدمت خلق ساری انسانیت کی، ساری انسانیت کے لیے ہمیں خدمت کرنا یاد رکھیے۔ مسلمان کا شیوا طریقہ شعار یہی یاد رکھیے، پہچان ہے کہ وہ انسانیت کی خدمت کرتا ہے، وہ انسانیت کی ضرورت ہوتا ہے، وہ انسانیت کی ضرورت بن جاتا ہے کہ انسانیت اس کے بغیر چل نہیں سکتی اگر مسلمان ساتھ نہ دیتے۔ لیکن آج ہم نے یہ شعبے کو کتنا آسان سمجھ لیا اور خدمت خلق کو مکمل ترک کر دیا، جس کی وجہ سے آج انسانیت پریشان ہے کہ ارے مسلمان ہے کس لیے؟ یہ ایک مصیبت نظر آ رہا ہے پوری دنیا میں، یہ جو ہے بیماری کی وجہ یہ نظر آ رہے ہیں، بھوکمری کی وجہ یہ نظر آ رہے ہیں، دنیا میں غربت کی وجہ یہ نظر آ رہے ہیں، دنیا کے اندر دہشت گردی کی وجہ یہ نظر آ رہے ہیں، ہر قسم کی برائیوں کی وجہ مسلمان نظر آ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم انسانیت کی ضرورت نہیں بن بیٹھے، یاد رکھیں نہیں بن بیٹھے۔ ایک جرنلسٹ تھا، اس نے بڑا پیارا تذکرہ کیا تھا اسلام اور مسلمانوں کی خدمت خلق کے تعلق سے۔ وہ جو ہے بخارا کی ایک مسجد میں گیا، بخارا جو ایک شہر ہے ازبکستان کا، وہ مسجد ایک صحرا میں، ایک بالکل جس کو ہم کہیں گے ریگستان کے بیچ علاقے میں بنی تھی، اور مسجد پہ ایک بہت اونچا بہترین مینار ہے جس سے ہم پتہ چلا تھا مسجد ہے، اور مینار کے اوپر سارے مینار پہ ایک بہترین کیلیگرافی انداز میں اللہ 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 پورا ایسا لکھا ہوا ہے۔ مسجد کے اندر جاتے ہی وہاں پانی کے چشمے ہیں، بالکل حال ہی کی بات ہے اس نے جو وہ کیا تھا، جو کہ ظاہر سی بات ہے مسجد بنی ہوئی جو آج سے تقریباً کم بیش 800 سال پرانی مسجد ہے، مسلمانوں کی جب حکومتیں ہوا کرتی اس زمانے میں بنی ہے، پانی ہے، سرائے ہے، گھوڑے باندھنے کی جگہ آج بھی موجود ہے جہاں گاڑیاں پارک ہوتی ہے لوگوں کی جا کے، جس زمان گھوڑے تھے تب بنا تھا وہ۔ اسی طرح اس میں ایک اسپتال ہے، اس کے اندر جو ہے ایک لائبریری ہے، کتاب خانہ ہے، اس کے اندر بچوں کے لیے ایک مدرسہ ہے۔ وہ غیر مسلم تھا، وہ جب وہاں گیا تو کہا
مسلمان ایک ایسی قوم تھی کہ جنہوں نے اپنا رب کا جو ہے ایڈورٹائزمنٹ بھی دیکھی کتنے بہترین انداز سے کیا بولے. ایک صحرا میں ایک مسجد کا ایک مینار دیکھ کے انسانیت کو لگ گیا, کسی انسان کو جو مسافر ہے, ارے کوئی نہ کوئی انسان ہے, اور وہاں ایڈورٹائزمنٹ کیا ہوا ہے اس کے رب کا, اللہ 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 لکھا ہوا ہے, کہ سمجھ جائے کچھ نہ کچھ مسلمانوں سے تعلق چیز ہے, اور اپنے رب کا ایڈورٹائزمنٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں. اور اسے پتا ہے جب وہ مسجد کے پاس آئے گا اس کے جانوروں کو یہاں پانی ملنے والا ہے, اس کو راحت اور سکون حاصل کرنے کے لیے ایک سرائے ملنے والا ہے, اس کو پتا ہے کہ اگر علم حاصل کرنا ہے تو یہاں کتابوں کی ایک لائبریری ضرور ہوں گی, اسے پتا ہے کہ ہر مسجد میں ایک اسپتال ہوا کرتا تھا تو یہاں کا اسپتال ہوگا, اگر بیمار ہے کوئی تو وہاں دکھا دیا جائے گا, وہ قافلہ آرام کرے گا اور نکل کر آگے چل جائے گا بلا تفریق کی. وہ آنے والا قافلہ مسلمانوں کا ہوتا ہے یا غیر مسلم. یہ خدمت خلق کی یاد رکھی ہمارے اسلاف کی, انسانیت کی ضرورت بن بیٹھے تھے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں آج ہمارا حال کیا ہے. ہم انسانیت کی ضرورت بننا تو بہت دور کی بات ہے, ہم نے کیا اپنا حال بنا لیا. ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ ہماری خدمت کرنے آ رہے ہیں دور دور سے, اس لیے کہ ہم خود اتنے محتاج اور اپاہج بن چکے قومی اعتبار سے کہ لوگ ہماری خدمت کے لیے آ رہے ہی نہیں آ رہے, اس لیے کہ ہمارا لولے لنگڑے کو دیکھ کر تو ہم صرف دیکھتے رہتے ہیں. خدمت خلق کا معاملہ ایسا ہو چکا ہمارے پاس. ایک واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو, ایک مثال دیتا ہوں. اتنا ہم بالکل محروم ہو چکے اس سے, راستے پہ کھڑے ہیں, بارش کا موسم چل ہی رہا, ایک آدمی بارش کے موسم میں کپڑے لے کر, بسکٹ لے کر, ایسی چیزیں لے کر نکلا ہے بیچنے کو جو بھیگ سکتی ہے. یہ کاغذ ہے اس کے پاس. اب دیکھیے ہمارے نوجوان کھڑے ہیں, قوم کھڑی ہے بارش سے بچتے ہوئے کونے میں, اور بارش شروع ہو گئی, اس آدمی کی چیزیں بھیگنا چالو ہو گئی. تو پہلا دوسرے کو بولتا ہے, جو دو لوگ کھڑے ہوئے, اس کو سمجھا نہیں تھا کہ یار بارش ہونے میں لے کے نہیں نکلنا. دوسرا بولتا اے جی جڑے رہتے لوگ ان کو کیا سمجھنا چاہیے نا پہلے لے کے نکلنا. اس کو کم از کم یہ تو سمجھ ہونی چاہیے تھی کہ ایک جو ہے پلاسٹک کا کور لے کے نکلنا. اس کو یہ تو سوچ ہونا چاہیے تھا بھیگنے والی چیز ہے, اس نے کوئی چیز سنبھالنے کے لیے لے کے نکلنا چاہیے تھا, ہے نا. لیکن وہ نوجوان جو کھڑے ہیں, ایک بھی نکل کر, اتر کر, دوڑ کر جا کر اس میرے بھائی کا, چاہے وہ جس بھی مذہب کا ماننے والا ہو, اس کا مال خراب ہو رہا ہے, ضائع ہو رہا ہے, میرے آدم کی اولاد ہے نا, آدم کی اولاد میں سے ضائع ہو رہا ہے, لے کر میں جلدی سے اس کے مال کو محفوظ کر دوں, اس کی کسی کو فکر نہیں. دیکھ کر کمنٹس کنٹینیو چالو رہیں گے. ہمیں نہیں پتا کس مجبوری نے اس بیچارے کو اس بارش میں بھی باہر نکالا ہے. ہمارا کام تھا اس کی مدد کرتے, لیکن کہاں, یہ نہیں ہونے والا. ایک کمیونٹی کے طور پر ہم خدمت خلق بھول چکے ہم اس جذبے کو. ہم بھول چکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی 40 سالہ زندگی کیا تھی سوائے خدمت خلق کے علاوہ. بتائیے مجھے, نہ نماز تھی, نہ روزہ, نہ زکات, نہ حج. آپ نے کبھی شرک نہیں کیا تھا, یاد رکھیے, الگ بات ہے, لیکن اس کے علاوہ کوئی عبادت نہیں تھی, یاد رکھیے. کیا کرتے تھے اللہ کے رسول 40 سال؟ صادق اور امین کیوں لقب ملا آپ کو؟ یہی تو تھا, انسانی کے ساتھ اچھا سلوک, ماحولیات کے ساتھ اچھا سلوک, یہی تو تھا آپ کا کام. مسکینوں کی مدد کر رہے ہیں, بیواؤں کی مدد کر رہے ہیں, بوجھ اٹھا رہے ہیں لوگوں کا آپ. اسی طرح اگر لوگ تکلیف میں تو, پریشانی میں تو آپ دور کر رہے ہیں, کھانا کھلا رہے ہیں مسافروں کو, پانی پلا رہے ہیں آپ. یہ سب کرتے تھے آپ. یہ 40 سال آپ کی زندگی نمونہ ہے ہمارے سامنے. ہم اس کو بھول چکے, یاد رکھیے. اور آج جو اس کا نتیجہ نکل رہا ہے کہ ہم خود اس خدمت خلق سے محروم ہو چکے. تو کمنٹ دے رہے ہیں, ایک مسکین, ایک معذور راستے سے جا رہا ہے, سائیکل پہ چڑھا ہوا ہے سامنے, وہ بڑی طاقت سے ہینڈل چلا رہا ہے تاکہ وہ چڑھاؤ پار ہو جائے. ہمارا نوجوان کھڑا ہے, جذبہ نہیں ہے, قومی اعتبار کر رہے کہ اب دیکھیے اس کی باتیں کیسی یار. اس کے بائسپ دیکھ, بائسپ کیسے بن گئے نا وہ چلانے سے کتنے اس کے ہو گئے. اب وہ پسینہ جا رہا ہے اس کا بیچارے کا, وہ پوری طاقت لگا رہا ہے, جو گاڑی نہیں چڑھتی ہے اس کی. یار اس کے گھر والوں کو نہیں سمجھتا کہ اس کو وہ موٹر والے کچھ گاڑی لا کے دینا, کتنا بیچارہ ہاتھ سے چلا رہا. ارے یار اس کو دونوں والے چین والے دینا تھا انہوں نے, تو کیا کرتا تھا, بیچارہ دونوں سے چلاتا تھا. لیکن اب اس کا ایک ہاتھ ہی معذور ہے نا, ایک ہی اچھا ہے. کیا بیچارہ دیکھ کیسا بریک ماریں گے کہ چلائیں, کچھ نہیں سمجھ رہا اس کو. لیکن ایک آدمی بڑھ کر یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ ذرا سا اس کو پش اپ دے دو, ایک دھکا دے دو, شاید وہ چڑھاؤ چل جائیں گا تو میرا بھائی گھر پہنچ جائیں گا. نہیں, وہ چھوڑ کے باقی سب کمنٹ چالو. صحت پر اس کی مجبور, کتنا مجبور ہے یار بیچارہ, دیکھو ہاتھ بھی خراب, دونوں پیر خراب, لیکن ایک آدمی بڑھ کر مدد کرنے کو تیار نہیں آدمی. سبحان اللہ. اور اگر کوئی بڑھ جائے نا, اور بہت ہی سماج سیوا لگی تو نہیں پوچھے, بہت سماج سیوا الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے ایسا کیوں؟ اور سماج سیوا کر رہا تو مسکینوں کو دھکے دے رہا ہے, اور جو ہے بیچارے معذوروں کو وہ کر رہا, لگتا ہے الیکشن میں کھڑا ہونے کے رہا نہیں کرا. یہ سال تک میرے بھائی یہ الیکشن کا معاملہ نہیں ہے, یہ آخرت میں چاہتا ہوں میں چن کے آ جاؤں, میرا رب مجھے سلیکٹ کر لے. اور ہو سکتا ہے اس کی ایک یہ محنت جو میں نے اس معذور کو دھکا دے دیا, آخرت میں شاید وہ مجھے جہنم سے پیچھے دھکا دینے مدد کر لے, پیچھے لینے, میں نے آگے دیا وہ پیچھے کر لیں گے. ہو سکتا کہ اللہ اس نے میری ایک بار مدد کی, ہو سکتا ہے وہ ایک نیکی جو کم بڑھ جائے اس کا یہ عمل بھر دے. سوچ ہی نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں نا, تصور ہی نہیں, تصور نہیں ہے. ایک قومی اعتبار سے بھول چکے. افسوس کی بات ہے, کچھ غیر مسلموں کو میں نے دیکھا ہے کہ اگر کسی انسان کو ٹرین میں بھی پاتے ہیں بیمار ہیں,
میں نے ان کی وہ تڑپ دیکھی خدمت خلق کی کہ اگلے اسٹیشن پہ جانا تو کہیں دور ہے، اگلے اسٹیشن پہ اس شخص کو لے کر اترتا اور اپنے سفر کو ڈسکنٹینیو کرتا ہے، اس آدمی کو دواخانے بتاتا اور پھر اگلی ٹرین سے سفر کرتا۔ ہمارے پاس آخر میں بدلے کا تصور ہونے کے بعد بھی وہ خدمت کا جذبہ کہاں گیا؟ وہ کہاں گیا جذبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم نمونہ مانتے؟ وہ 40 سالہ زندگی کہاں ہے آپ کی؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے جو ہے 23 سالہ زندگی نمونہ، آپ کی پہلی 40 سالہ زندگی بھی نمونہ ہے، اور وہ سوائے خدمت خلق کے اور کچھ بھی نہیں ہے آپ کی پہلی 40 سالہ زندگی۔ یتیموں کا آپ بوجھ اٹھا رہے ہیں، مسکینوں کو آپ مدد کر رہے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، حج کو آنے لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، لوگوں کو بکریاں تحفے تحائف میں دے رہے ہیں۔ یہ 40 ایئرس کی لائف صرف اور صرف خدمت خلق ہے، سوشل سروس ہے، سروس ٹو ہیومینٹی ہے۔ ہم بھول چکے ہیں اور اس کو اجنبیت ہم سمجھتے ہیں، اور کوئی کرے تو اس کو پاگل سمجھتے ہیں، یاد رکھیے۔ حالانکہ اس دین نے ہمیں حکم دیا، آپ سے کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، اللہ اپنے بندوں میں سے صرف انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔ ایک روایت نے فرمایا، اور فرمایا حاکم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ زمین والوں سے مراد کیا ہے؟ زمین پر انسان، چرند پرند جو کچھ بستا ہے، کیڑے مکوڑے، ان پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کریں گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخاری کی روایت ہے، من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر بھی رحم نہیں کرتا۔ تو رحم کا جذبہ جس کے دل میں ہوتا ہے نا، وہ بندوں کی خدمت کو عبادت سمجھتا ہے۔ عبادت ہے، یاد رکھیے، بندوں کی خدمت، مخلوق کی خدمت کرنا عبادت ہے، اس لیے کہ عبادت ہر وہ چیز ہے جس سے ثواب ملتا ہے، اور حدیث کے اندر انسان اور جانور دونوں کے ساتھ حسن سلوک کا ثواب بتایا گیا ہے، گویا دونوں عبادت ہے۔ عبادت ہے، یاد رکھیے۔ آج کس حد تک ہم نے حقوق العباد کو ترک کیا، مطلب انسانوں کی حق ترک کیے، جانور تو بہت دور کی بات ہے، ان کا حق تو تب دیا جائے گا جب انسانوں کا جو قوم دیتی ہے۔ اس حد تک ترک کر دیا کہ جانوروں کو مارنا ایک عام بات ہوگی، انسانوں کو تکلیف دینا عام بات ہوگی۔ ہمیں بے انتہا ضرورت ہے کہ ہم اس خدمت خلق کے پھر جذبے کو جگائے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ میں تھے، اس لیے کہ صحابہ اپنے نبی کی تربیت یافتہ لوگ تھے، وہ اپنے نبی کے تلاميذ تھے، اسٹوڈنٹس تھے۔ ایسی تربیت دی تھی کہ ان صحابہ کی زندگی خدمت خلق کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دنیا ان کو آج بھی یاد کرتی ہے اچھے اچھے ناموں سے، اس لیے کہ انہوں نے انسانیت کے لیے اتنا کچھ کیا، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے آج امت مسلمہ جو ہے میں کتنے ضرورت مند لوگ ہیں، مسکین ہیں، بے کس ہے، یتیم ہے، مظلوم ہے، بیوہ ہے، مطلقہ ہے، بیمار ہے، بے نکاح ہے، بے روزگار ہے، اور ایسے لوگ ہیں جو معذور ہے، محتاج ہے، آفتوں اور بلاؤں میں جو ہے پھنسے ہوئے ہے، غریبی کا شکار ہے، اور اسی طرح بہت سارے اور بھی جو ہے ایسے چیزوں میں پھنسے جن سے نکلنا ان کا ناممکن ہے۔ کیا آج ہمارے پاس ایسا کوئی شعبہ ہے جس شعبے کے ذریعے ان لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے؟ کیا ایسے شعبے ہیں؟ ایک آدھ فرد، ایک آدھ ٹکڑا، ایک آدھ اکائی کر رہی ہے۔ ایک قومی اعتبار سے کوئی ایسی چیز ہے ہمارے پاس جو ہم بتا سکتے ہیں کہ ہاں دیکھو یہ ہے ہماری خدمت خلق، اور دیکھو یہ کرتے ہیں ہمارے لوگوں کا کام؟ آج دوسرے اقوام کو دیکھیے خدمت خلق کا کیسا بہترین نظم انہوں نے ڈال لیا، ہمارے پاس کوئی نظم نہیں ہے، اللہ ماشاء اللہ کو اٹھا کے نظم سسٹم نہیں ہے ہمارے پاس۔ اگر قوموں کے اگزامپل دوں نا جو سسٹم مسلمانوں سے لیے گئے، آج ان سسٹموں کا فائدہ اٹھائے، اس سے کوئی انتہا نہیں۔ ایک قوم ہے جس نے یہ ٹھان لیا کہ کوئی بھوکا نہیں رہے گا، لنگر لگاتے ہر جگہ، کھانے کھلاتے ہیں۔ یہ اس نبی جو آخری نبی تو انسانیت کے لیے، ان کی تعلیم تھی کہ انسانیت کو کھانا کھلاؤ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، لنگر لگاتے ہیں، فری بانٹتے ہیں کھانا، جو چاہے کھا لے آ کر۔ یہ صدقے کا جذبہ ہمارے نبی نے انسانیت کو دیا کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، اس لیے کہ اللہ رب العزت روز قیامت اس کا بدلہ لے گا، تمہیں جنت کے کھانے اور جنت کے پینے دے گا۔ ننگی کو کپڑا پہناؤ، اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے جنت کے سبز لباس پہنے تو ننگی کو کپڑا پہنا ہے۔ اس دنیا یہ جذبہ ہم کھو چکے، کھانا کھلا رہے ہیں۔ کچھ قوموں نے جذبہ اٹھا لیا کہ انسانیت کو علم دیں گے ہم، اس لیے کہ علم سب سے بڑی بنیاد ہے اور جہالت اندھیرا ہے۔ حالانکہ علم یہ روشنی ہے، یہ ہمارا کانسیپٹ ہے، یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے۔ اسلام کہتا اپنے ماننے والوں کو، اور پہلی وہی جو اللہ نے نازل کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے اس نے پیدا کیا، یہ ہمارا شعار ہے۔ آج ہم نے تعلیم چھوڑ دی اور وہ آ کر ہمارے علاقوں میں ہم کو تعلیم دیتے ہیں، ہم ان کے مقروض ہیں، ہم ان کے سامنے جو محتاج ہے تعلیم کے معاملے میں، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں تعلیم کا، وہ سسٹم دیتے ہیں۔ آج سوشل سروسز کے اندر جہاں امت مسلمہ ایک بہت بڑی امت ہے، آج کھانے کے لیے محتاج ہے، کپڑے کے لیے محتاج ہے، بے کس بے سہارا مظلوم ہے، کوئی ایک سسٹم نہیں ہے۔ اسلام تو وہ دین ہے جس میں خدمت خلق کبھی الگ تھا ہی نہیں، جس کو شامل کرنے کی ضرورت ہے، سب نے کر لیا ہے۔ دوسرے مذہب کو دیکھیے آپ، عیسائیت کو لیجیے، کرسچینٹی فار ایگزامپل، کتنا کچھ وہ انسانیت کے لیے نہیں کر رہے ہیں، کتنا کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ کیا ہمارے بچے مقروض نہیں ہیں ان کی تعلیم اور تعلیمی اداروں کے؟ نام لیں گے آپ، میں فلاں سے پڑھا، فخر سے بولتے ہیں آپ لوگ، مقروض ہیں ہم ان کے سڑکوں کے، ان کے اسپتالوں کے، ان کی سلائی مشینوں کے جو ہمارے بیواؤں کو لا کر دے رہے ہیں۔ پھر آپ بولتے ہیں یہ مسلمان ایسے کیوں نرم ہو جان کے، ہمارے بیمار جو ان کے پاس جا کے علاج کرواتے ہیں،
پھر ظاہر سی بات ہے جب انسان جس کے پاس جاتا ہے، اور دیکھیے زبانی اعتبار سے آپ کتنا بھی کر لیجیے، بولتے ہیں نا ایک تصویر 1000 الفاظ سے زیادہ کہہ دیتی ہے نا، ایک تصویر جو 1000 الفاظ زیادہ ہوتی ہے، آپ وہ اسلام یہ، اسلام وہ، اسلام وہ، اسلام وہ بولتا بابا میرا ایک آدمی بیمار ہوا تھا، اسلام یہ اسلام وہ سب رہ گیا ایک طرف، وہ بیماری رہا، کوئی آج تک نہیں آیا بیچارہ، ایک بارو والا آیا، یسوع والا آیا، بیچارے نے آیا، دواخانے لے گیا، علاج بھی کرا دیا، رکھتا بھی ہے، پالتا بھی ہے، سنبھالتا بھی ہے، کفالت بھی کر رہا ہے، کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، سب کچھ کہاں ایک سسٹم کہاں ہے؟ ہمارے محتاج، ہمارے مظلوم کس کو آواز دے رہے ہیں آج جب وہ مجبوری میں پھنس رہے ہیں؟ انہیں پتا ہے کہ کوئی آنے والا نہیں اس امت سے اٹھ کر، ایک سسٹم کے طور پر، ایک نظام کے طور پر کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، کسی نے کھانے کا نظام اسلام کا لیا، آج وہ قوم بھوکی نہیں ہے، اور آج دنیا اس کی محتاج ہے، آج وہ لوگوں کو دے رہے اور سب سے مالدار قوموں میں سے قوم ہے، کیونکہ کھلانے کے بدلے اللہ دینے والا، اللہ کا معاملہ ہی ہے، خرچ کرو دینے والا ہے، لیکن دنیا کے فائدے تو اٹھائیں گے نا اچھائی کرنے کی وجہ سے۔ کوئی جو ہے خدمت قلب کا جذبہ لے کر جا رہا ہے، جبکہ ان کے مذہب میں اس کا جذبہ موجود نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس کے بغیر ہم دعوت و تبلیغ نہیں کر سکتے۔ آج ہم مسلمانوں کو دیکھیے، ہم اپنی قوم کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کیا ہم دوسروں کو جذبہ دیں گے اسلام کا؟ حالانکہ ہمارے اسلاف نے ایسے نمونے کھڑے کیے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، امت مسلمہ کی مثال ایک جسم کی مانند ہے کہ اگر اس کے ایک اعضا بیمار ہو جاتا ہے تو سارا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ امت مسلمہ کی مثال ایک جسم سی ہے کہ اگر اس کا ایک حصہ تکلیف محسوس کرتا ہے تو سارا جسم تکلیف ہوتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے، بخار آتا ہے، جو تکلیف محسوس کرتا ہے تو سارا جسم بخار کی حرارت محسوس کرتا ہے، سارا جسم اس سے پریشان ہوتا ہے۔ تو کیا آج ہم میں مظلوم، بے کس، بے سہارا، یتیم، بھوکے، ننگے، پریشان حال، تنگ دست، مسافر اور جو ہے ایسے لوگ جو ذہنی یا جسمانی اعتبار سے معذور ہو، ان کی کمی ہے؟ لیکن اس کے بعد بھی کیا کوئی نظام آپ بتا سکتے کہ نظام ہم نے کھڑا کیا ان کے لیے، یہ نظام ہم نے کھڑا ان کے لیے، یہ نظام کیا ان کے لیے کھڑا؟ کوئی نظام نہیں ہے۔ ہم مجبور ہے، ہم اپنے گھٹنوں پر نہیں، میں کہوں گا ہم اپنے پیٹ کے بل آ چکے ہیں۔ جو گھٹنے کو بل خام ہوتی ہے نا پھر بھی چل پاتی ہے، گھٹنے کے بل چل سکتا ہے، پیٹ کے بل آ چکے ہیں۔ ہم نے سب نظام کو چھوڑ دیا، پتہ نہیں کیوں۔ اللہ ہم پر رحم کی خدمت خلق بڑی چیز تھی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، اللہ فرمائیں گے روز قیامت، خدمت خلق کی اہمیت دیکھیے، اللہ روز قیامت فرمائیں گا اپنے بندے سے، اے میرے بندے میں بیمار تھا تو عیادت کو کیوں نہیں آیا؟ بندہ کہیں گا سبحان اللہ، ہے میرے رب تیری ذات پاک ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے اور میں تیری عیادت کیسے آ سکتا ہوں؟ اللہ کیا کہیں گا، بندے میں بیمار تھا تو میری بیمار عیادت کو نہیں آیا۔ بندہ کہیں گا اللہ تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے، اور اگر میں تیری عیادت کیسے کروں گا؟ تو اللہ کہتا ہے کیا تجھے پتہ نہیں تھا میرا فلاں بندہ بیمار ہے، اور کیا تجھے پتہ نہیں تھا بیمار کی عیادت کریں گا تو میں تجھے اجر دوں گا، پھر تو کیوں نہیں گیا؟ پھر تو کیوں نہیں گیا؟ اسی حدیث میں آگے آتا ہے، اللہ پھر ایک بندے سے پوچھیں گا اور کہیں گا، اے میرے بندے میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے کھلایا پلایا کیوں نہیں؟ وہ کہیں گا اللہ سبحان اللہ تیری ذات رزاق ہے، تو رزق دینے والا ہے، تجھے کون کھلا سکتا ہے، تجھے کون پلا سکتا ہے، تو سب کو کھلانے پلانے والا ہے۔ وہ کہیں گا میرے بندے کیا فلاں ایک بندہ نہیں تھا جو تجھ سے مانگ رہا تھا، وہ بھوکا تھا، اور تجھے کیا یہ نہیں پتا تھا کہ اگر تو اس کو کھلائیں گا تو میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا، پھر تو نے کیوں نہیں کھلایا اس کو، کیوں نہیں کھلایا اس کو، کیوں نہیں گیا عیادت کو؟ آج اندازہ لگائیے، یہ صرف عیادت کا ایک مسئلہ میں لے لوں نا، عیادت بیمار سے ملنے جانے سے کیا امپیکٹ، کیا اثر ہوتا ہے، یہ مائنڈ بلوئنگ ہے، یہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ چونکہ نا دعوتی قوم ہے، ہمیں ایک مزاج رہا دعوتی قوم والا مزاج کہ دعوت دینا ہے اسلام کی، اور نہ ہی ہمارے پاس وہ اخلاق باقی رہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے تھے۔ ان قوموں سے پوچھیے جو اپنے دین کی دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، انہیں پتا ہے بیمار کی عیادت سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اس لیے بیمار وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ پریشان حال میں ہوتا ہے، اور آج وہ کسی کا کوئی بھی مشورہ سننے کو تیار ہے، کوئی بات بولی آج اس کو کسی در پہ جھکنے کا بولی جھکنے کو تیار ہے، اور جب اس کے پاس کوئی بھی شخص آ کے کوئی بھی مشورہ دیتا ہے وہ قبول کرنا چاہتا ہے۔ کیوں نہیں ہم جا کے عیادت کرتے ہیں، اس کے ایمان اور تقوی کو بلند کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں داخل ہوئے، ان کے داخل ہونے کی وجہ صرف یہ تھی وہ بیمار تھے، نہ کوئی عیادت کو آیا، نہ کسی نے ان کے پیسوں سے مدد۔ یہ بہت اہم جذبہ یاد رکھیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم کیوں نہیں کیلکولیٹ کرتے، حساب کتاب کا ایک اپنا معمول بنائیے نیکیوں کے اندر بھی۔ جو صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے کہا سمیع اللہ لمن حمدہ، تو ایک صحابی نے پیچھے سے کہا ربنا لک الحمد حمدا طیبا مبارکا فی۔ یہ کہتے ہی نماز جب ختم ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے اور کہا تم میں سے کس نے یہ جملہ کہا؟ تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں نے کہا۔ تو کہا جب تم نے جملہ کہا میں نے 30 فرشتوں کو دیکھا وہ دوڑ رہے تھے کہ کون پہلے لکھے گا اس جملے کو۔ بہت افضل عمل ہے۔ کتنے فرشتے دوڑے تھے؟ 30۔ تو ہم لوگ نماز میں پڑھتے اور پڑھنا بھی چاہیے کیونکہ 30 فرشتے دوڑے تھے نا، بڑا افضل عمل ہے۔
اب حساب کرنے والا مومن کیسے سوچتا ہے؟ 30 کے مقابلے میں دوسری روایت سنیے، بیمار پرسی کرنے کا، عیادت کرنے کا ثواب۔ مسند احمد کی روایت آپ سے فرماتے ہیں جس کسی نے مریض کی عیادت کی تو اگر صبح نکلا تھا تو شام تک، اور شام نکلا تھا تو صبح تک، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ صبح نکلا تو شام تک، شام نکلا تو صبح تک، مریض کی عیادت کرنے والے کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ کیلکولیٹ کر لیجیے، کیلکولیٹ کہ بندے کا حق دینے جا رہے ہیں، عیادت کرنے جا رہے ہیں، 70,000 فرشتے کنٹینیو آدھا دن، صبح گیا تو شام تک، شام گیا تو صبح تک، جبکہ یہاں تو صرف 30 فرشتوں نے لکھا، مطلب بڑا افضل عمل ہے، پڑھنا چاہیے، ثواب پڑھے، ختم ہو گیا، جمع ہو گیا۔ یہاں تو 70,000 فرشتے سارا دن آپ کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ یہ خدمت خلق یاد رکھیے، اس لیے کہ بندوں کا حق آپ ادا کرنے جاتے ہیں اور اس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، ادا کیا راضی ہو جاتا ہے ہم سے، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے بھوکے کو کھانا کھلانے کے لیے اللہ نے بار بار ترغیب دی، یتیم کا حق دینے کے لیے بار بار فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی اسی کا نمونہ تھی۔ قرآن کا اگر مطالعہ کرے تو ہوتا ہے قرآن کو اکثر ہم سے ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ قرآن کو اگر آپ مختلف اینگل سے دیکھیں، مختلف ایسے پیارے پیارے نمونے، پیارے پیارے واقعات، ایسے نصائح، ایسے جو ہے جس کو ہم کہیں گے ایسے باب، ایسے چیپٹرز، ایسے سورے اور آیتیں ہیں جس کے اندر ہمارے لیے ایک سے ایک نصیحتیں ہیں، اسباق ہے، لیسنس ہے جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ آئیے موسیٰ علیہ السلام کو اگزامپل کے طور پہ لے لیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں رہ کر کیا کیا؟ بنی اسرائیل جب نکل کر سینا گئی، پھر انہوں نے بات نہیں مانی، وہ سب بعد میں ہوا، لیکن ابھی موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا بنی اسرائیل میں؟ جب آپ مصر میں گئے، آپ نے جو ہے اس بنی اسرائیل کی مصر سے آزادی کی لڑائی لڑی کہ بنی اسرائیل کو غلام بنانے کا کوئی حق نہیں تھا فرعون کو یا فرعونیوں کو، اس لیے کہ یہ ایک آزاد قوم تھی۔ تو آپ نے مصر میں جا کر ان سے جو ہے جد و جہد کی اور جو ہے بنی اسرائیل کو آزادی کا ڈیمانڈ کیا، اور قرآن نے الفاظ کو نقل کیا کہ موسیٰ علیہ السلام گئے اور کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ اے فرعون جانے دے، انہیں آزاد کر دے، انہیں چھوڑ دے۔ اور فرعون نے کیا کہا؟ یہ نہیں ہو سکتا، اور تم شاید ان غلاموں کو میرے خلاف بہکانے آئے ہوئے موسیٰ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جہاں ایک نبی تھے، جہاں وہ دعوت دی اس قوم کو، جہاں اصلاح کی بنی اسرائیل کی، وہاں آپ نے ان کی آزادی کی لڑائی بھی لڑی۔ یہ تو انسانوں کا آزاد ہے نا، حق ہے، یاد رکھیے، بنیادی بیسک رائٹ ہے ان کا۔ اسی طرح یہ عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے؟ آپ کا معجزہ کیا تھا؟ آپ کے پاس اندھا لایا جاتا تو ماں پیٹ سے اندھا ہے، اللہ سے دعا کرتے، ہاتھ پھیرتے، آنکھیں آ جاتی۔ کوڑی کو لایا جاتا جو ماں پیٹ سے ہے، ہاتھ پھیرتے، واپس بہترین جلد ہو جاتی۔ یہ سب بیماری سے شفا دینا، یہ کیا ہے مجھے بتائیے؟ یہ خدمت خلق تو ہے، یہ سوشل سروس تو ہے جو موسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں، جو معجزہ بھی ہے لوگوں کے لیے، لیکن آپ ساتھ میں خدمت کر رہے ہیں۔ ایک طرح سے لوگ ایمان لا رہے ہیں اس بات کو دیکھ کر، لوگ تصدیق کر رہے ہیں آپ کے حق نبی ہونے کی، یاد رکھیں۔ تو سوشل سروسز سے قرآن میں کئی انبیاء نے مختلف سوشل سروسز، مختلف موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں لے لیجیے، جب آپ کنویں پہ پہنچے جہاں 2 عورتیں پانی بھر رہی تھی، لیکن جو بھیڑیں جو عورتوں کی پہلے آئی تھی پانی وہ نکالتی اور پیتی کوئی اور۔ موسیٰ علیہ السلام لڑا ان سے اور کہا کہ پہلا حق ان عورتوں کا جو پہلے آئی ہے، تو گوا ان کا حق دلایا۔ سوشل سروس تو ہے، حق دلایا ان کو، ان کا، جس کو ہم سوشل سروس کے نام سے چھوڑے نا، یہ درخ دین اور اسلام اور عبادت ہے، یاد رکھیے۔ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے صحابہ نے صحابہ کرام نے کیا کیا جس کی وجہ سے دنیا ان کو آج یاد کرتی ہے، یاد رکھیے۔ ہم بھی یاد کرتے، دنیا بھی یاد رکھتے ہیں۔ وہ خدمت خلق تھی جو وہ کرتے تھے، اور خدمت خلق کرنے والوں کو ہم سمجھتے دین سے نکل گئی نہیں۔ بہت سے لوگ خدمت خلق کرے، ارے یار ان کا کچھ سمجھ رہا نہیں میرے کو، غریبوں کو کھانا کھلانے میں لگ گئے، کسی کو کپڑے پہنانے میں لگ گئے، دواخانے میں چکر مارتے رہتے، یہ کیا ہے، دوسرے کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، فلاں کرنا ہے۔ تو سوشل سروس کرنے والوں کو دین سے نکل گیا سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھار اس کے لیے دعا بھی کرتے، اللہ اس کو ہدایت دے، ادھر واپس آ جائے۔ وہ دکھ رہا ہی نہیں آج کل، صرف فرض پڑتا اور سنت موقع تھا کبھی پڑھا اور نکل گیا مسجد سے، پھر کہاں چلے گا؟ اسپتال میں بیٹھا ہوا ہے، کہیں تو پانی پلا رہا غریبوں کو، کہیں گاؤں میں جا کے پتہ نہیں کیا کپڑے دے رہا کسی کو، کہیں پتہ نہیں زکات جمع کر کیا کر رہا، فطرے جمع کر کے غریبوں میں پڑا ہوا جا کے، اللہ نے اتنا مال دولت دیا، دھندا تجارت سنبھالنا چھوڑ کے چلا گیا۔ تو گویا اس خدمت خلق کرنے والے کو اسلام سے نکل گیا ہوتا ہے، ارے یار اس کی عقل مارے گی، نکل گیا اسلام سے۔ خدمت خلق اصل چیز ہے، یاد رکھیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، جس شخص نے کسی مسلمان کی دنیا میں کسی تکلیف کو دور کیا، جس شخص نے دنیا میں کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کیا اور تکلیف کو دور کیا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو اس سے دور کر دیں گے۔ یہ بیمار کی یا ایک مومن کی تکلیف دور کرنا کسے کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ کبھی تصور کیجیے، اللہ نہ کرے، تصور کیجیے آپ کے پاس پیسے نہ ہو، ایک غریب آدمی ہو اور آپ کا کوئی انسان بیمار ہو جائے اور اس کو آپ کو ایک ایسے اسپتال میں لے جانا پڑے جو گورنمنٹ چلاتی ہے، جیسا گھاٹی ہوتے ہیں، گورنمنٹ ہاسپٹل اینڈ ٹریننگ سینٹرز، گھاٹی ہر جگہ ہوتے ہیں، ٹریننگ انسٹیٹیوٹس۔ آپ گھاٹی لے جا رہے ہیں، آپ کو پتا ہے
یہاں بغیر جان پہچان کے میرا معاملہ حل ہونے والا نہیں. اب آپ سوچتے کاش کہ کوئی آدمی مل جائے جو کچھ کر دے اور میرا اس معاملہ اس پیشنٹ کو اس لائن کو اور اس میں سے نکال کے اس پیشنٹ کو, تب ہم کو خدمت خلق یاد آتا. اور نہیں اب اپنے کو بھی کرنا ہے, اپنے مریض تھا نا کتنی تکلیف ہوئی. جب معاملہ ختم ہو گیا جان دو اب گیا, اب کیا دیکھنا. ایک کسی انسان کی تکلیف کو دور کرے, اللہ روز خاص کی تکلیفوں میں سے تکلیف کو دور کر دیں گا. آگے فرمایا اور جس شخص نے تنگ دستی پر جو آسانی کی, مطلب ایک تنگ دست آدمی ہے اس پر آسانی کی, اور اور اسی قدر دنیا اور آخرت میں اللہ اس کی پریشانیوں میں سے کسی ایک پریشانی میں اس پہ آسانی کر دیں گا. دنیا میں کسی کی مدد کرو آخر میں مدد ہوگی, دنیا میں تکلیف ہٹاؤ آخرت کی تکلیف ہٹا جائیں گی. دنیا میں جو کسی کے لیے سہولت دو آخرت میں ہمارے لیے سہولت دی جائیں گی. یہ خدمت خلق ہے. کتنے بڑے بڑے اجر آخرت کی تکلیفوں میں سے ہٹانے کی بات ہو رہی ہے. ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اعتکاف میں تھے. ایک شخص مدینہ آیا اور کہا مجھے ایک مسئلہ ادھر حل کرا دیجئے. آپ اعتکاف توڑ کر چلے گئے. اعتکاف توڑ کر چلے, اس لیے کہ بڑی اہم چیز ہے. اعتکاف بھی اپنی جگہ عبادت ہے, لیکن ایک بندہ جو دور سے آیا بیچارہ اللہ کا بندہ مدینہ میں مسافر ہے اور سفر میں بہت تکلیفیں ہوتی, اس کا کام کر دیا وہ چلا گیا, پھر آپ نے اعتکاف کو اپنے کنٹینیو کر لیا. تو یہ بڑی اہم بات ہے, اس کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے. اسی طرح بہقی کی اور ابو داؤد کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا اپنے کمزوروں کے ذریعے طلب کرو کیونکہ تمہاری مدد اور رزق تمہارے کمزوروں کے ذریعے دیا جاتا ہے. اپنے کمزوروں کے ذریعے طلب کرو کیونکہ تمہاری مدد اور تمہارا رزق تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دیا جاتا ہے. اور آج ہمارے کمزور جن کی وجہ سے ہمیں رزق دیا جاتا ہے, ہماری نصرت اور مدد کی جاتی ہے, ان کی کوئی اور مدد کرتا ہے. ہمارا بیمار کہاں جائے گا, بیمار ہو جائے تو اس کو پتا ہے مسلمانوں کے پاس. اب ایک مثال دیتا ہوں, اتنا بڑا مسلم علاقہ ہے اورنگ آباد, اس میں کیا کوئی مسلمانوں کی طرف سے بیمار کے لیے کوئی نظم ہے کہ یہاں چلے جاتے علاج ہو جاتا ہے؟ ایک نظم بتائیے, سسٹم بتائیے کوئی سسٹم. یہاں انہوں نے کھول دیا, وہاں انہوں نے کھول دیا, بتائیے ایک نظم بتائیے. میں آپ کو کئی گنوا سکتا ہوں, نان مسلمس کے, کرسچنس کے, ہندوز کے, اسی طرح بدھ اور سکھ اور جین کے, جنہوں نے نظم کھڑے کر دیے. لالا اسپتال کھڑے ہیں جہاں جاؤ فری علاج کرا لو, وہاں سے ہم بھی فائدہ اٹھا رہے جا کے مسلمان. لیکن ہمارا کوئی نظم ہے کہ ایز سچ اے کمیونٹی ہم نے کوئی نظم باندھا ہے کہ یہاں جا کے ہمارا انسان ہو؟ ارے یہ تو بہت دور کی بات ہے. آپ کے پاس تو بخار کے علاج کا بھی نظم نہیں, باقی چھوڑ دیجیے. اور بڑے بڑے علاج جہاں فری آپ کا CT اسکین ہو اور MRIs نکلے, آپ کے پاس تو بخار اور زکام کے علاج کے لیے سسٹم ہی نہیں. چونکہ اس کو ہم دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے. کیا پاگل پن لے کے بڑے دواخانے کھول دیے, گندے گندے لوگ آ رہے علاجہ کرتے بیٹھے ہوں گے. کیا آدمی نے MBBS کا, دیکھو پاگل چالے میں لگا ہوا ہے, فری علاج کرتا لوگوں کو. ارے میرے بھائی اس کو سمجھ میں آ گیا کیا کرنا ہے دنیا میں, وہ آخرت کے لیے بلڈنگیں تیار کرتے بیٹھ گئے جا کر. ہاں اس کو پتا ہے یہی لوگ تو ہے جو آخرت میں بدلے دینے والے ہیں, ہے نا. مصیبتیں حل کر رہا ہے لوگوں کی جن کے پاس کچھ نہیں ہے. اس کو سمجھ میں آ گیا اپنے پروفیشن کی اہمیت, اور لگ گیا وہ اپنی آخرت سدھارنے اور بنانے کے لیے. سمجھ رہے آپ, جو خدمت خلق کرے ہم اس کو اوچھا, پاگل, دیوانہ, بیوقوف, دنیا نہیں